بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ معتضد باللہ کے خدام میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا۔ جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچتا۔ جب اس کو لے کر اس کا منہ کھولا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں جن کے بیچ میں ایک ہاتھ تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ خلیفہ کے حکم سے وہ تھیلا اینٹوں اور ہاتھ سمیت حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پر اس کا سخت اثر ہوا اور فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اسی جگہ آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے۔ شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تھیلا نکلا جس میں سے ٹانگ برآمد ہوئی۔ پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز نہ ملی۔ اس واقعے سے معتضد باللہ پر سخت رنج و غم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسان کو قتل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار نہ کر سکوں۔ خلیفہ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا اور اسی پر غور کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کر ایک خالی تھیلا دیا اور حکم دیا کہ یہ تھیلا لے کر بغداد کے تھیلے بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔ اگر ان میں سے کوئی شخص اس کو پہچان لے کہ یہ اس کا بنا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ تم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کسی کو اس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ شخص 3 دن تک غائب رہا۔ پھر اس نے آ کر بیان کیا کہ وہ اسی جستجو میں چمڑے والوں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پہچان لیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کس کو فروخت کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک عطر فروش کے ہاتھ بیچا تھا جو سوق یحییٰ بازار میں ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا دکھایا تو اس نے دیکھ کر کہا، ارے یہ تھیلا تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، 3 مہینے ہوئے مجھ سے 10 تھیلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کس غرض سے اس نے لیے تھے۔ میں نے کہا، وہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ علی بن ریت کے بیٹوں میں سے ہے جو مہدی کی اولاد میں سے تھا، مگر وہ بدترین انسان اور سب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساد عظیم ہے، اور فریب کاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا، اور ایسا کوئی شخص نہیں جو اس کی ایذا رسانی اور حکومت میں اس کے اثر و رسوخ اور مال و دولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کو اس کے مظالم سے خبردار کر سکے۔ اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں عورت کی باندھی پر کئی برس سے عاشق ہے اور وہ ایسی حسینہ ہے گویا 14ویں رات کے چاند جیسی اعلیٰ درجے کی گانے والی ہے۔ اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہیں سکا۔ جب چند ایام گزر گئے تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی مالکہ اس کو ایک گاہک کو بیچ دینا چاہتی ہے۔ وہ آ گیا ہے، اس نے اس پر ہزاروں دینار لگا دیے ہیں۔ یہ سن کر اس نے مالکہ کو اپنی طاقت کے زور پر مجبور کیا کہ اس باندی کو صرف 3 دن کے لیے اس کے سپرد کر دے، تو اس نے ڈر کر اس کو بھیج دیا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو اس کو غضب کر گیا اور اسے ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ نہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اس کے ہمسائے کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم برپا کر رکھا ہے۔ آتی ہے اور دروازے پر چلاتی ہے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جب معتضد نے یہ واقعہ سنا تو اس انکشاف پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ لوگوں کو بھیجا جو اس ہاشمی کو جکڑ کر لے آئے
اور وہ ہاتھ پاؤں نکال کر ہاشمی کو دکھائے۔ جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کو اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقرار کر لیا۔ معتضد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی قیمت دی جائے اور ہاشمی کو قید کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اسے قتل قرار دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق وہ قید میں مر گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔